قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق۔ نماز اشراق ایک نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آفتاب یعنی سورج ذرا بلند ہو جائے، اور یہ طلوع آفتاب کے تقریباً 12 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن احادیث میں اس نماز کے بے حد فضائل آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ضحیٰ یعنی اشراق کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام کو جہاد کی ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ وہ بہت جلد لوٹ کر آ گئے، بہت سا مال غنیمت ساتھ لے کر آئے۔ ایک صحابی نے اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس سے پہلے کوئی لشکر ایسا نہیں دیکھا جو اتنی جلدی لوٹ کر آ جائے اور اسے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا ہو جتنا اس لشکر کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ان سے بھی جلدی واپس آ جائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے؟ پھر فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد جائے اور نماز فجر ادا کرے، پھر اس کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد نماز اشراق ادا کرے، وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کر آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے ہر انسان کو دن میں کم از کم 360 نیکیاں کرنی چاہیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکیاں بھی بیان فرمائیں جن سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے، الحمدللہ کہنا ایک نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایک نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا ایک نیکی ہے، کسی کو نیکی کا حکم دینا ایک نیکی ہے، کسی کو برائی سے منع کرنا ایک نیکی ہے۔ پھر یہ ساری فہرست بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان تمام نیکیوں کے بدلے 2 رکعتیں بھی کافی ہو سکتی ہیں جو کوئی شخص اشراق کے وقت ادا کر لے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ 2 رکعتیں 360 نیکیوں کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اشراق میں افضل طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر انسان اسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اشراق پڑھ کر اٹھے۔ حدیث میں اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر بتایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو گھر آ کر یا کوئی دوسرا کام کر کے بھی اشراق کی رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا
کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔